بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور قافلوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے معنی یہ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال پر رحم فرمائیے، ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا اور انہوں نے اسے بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے، یعنی ان کی زبان کو جانتے تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم پر تو آپ ناراض ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے، اور یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی جس میں راعنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس کا دوسرا لفظ جو ہے انظر کہنے کا حکم دے دیا گیا۔ یعنی اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راعنا کہنے سے منع فرمایا اور اس کی جگہ انظرنا کا حکم ارشاد فرمایا کہ انظرنا کہا کرو۔ عربی زبان میں لفظ راعنا کا معنی اگرچہ درست تھا، لیکن یہودیوں کی زبان میں چونکہ یہ بے ادبی والے معنی رکھتا تھا یا وہ اسے غلط معنی کے لیے استعمال کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ لفظ استعمال کرنے سے روک کر بے ادبی کا یہ ذریعہ ہی ختم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمہ میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ ایک شاعر نے فارسی زبان کے اندر کیا خوب کہا ہے، اس کا اردو ترجمہ یوں ہے کہ اگر ہم ہزار بار بھی مشک و گلاب سے اپنا منہ دھو لیں، پھر بھی اے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام مبارک لینا بہت بڑی بے ادبی ہے۔ یعنی کتنا عشق والا شعر ہے یہ کہ اگر ہزار بار بھی گلاب سے ہم اپنے منہ کو دھو لیں تو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے جانا کا نام لینا اپنی زبان سے بے ادبی شمار کرتے۔ فرمایا کہ آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہما بھی یہاں سانس روک کر حاضر ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ نہایت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا اور تعظیم کے احکام خود جاری فرماتا ہے۔ تو اب اس آیہ کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، حضور کی شان، حضور کی عزت کو خود بیان فرما رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو میرے حضور، میرے پیارے کے بارے میں اپنی زبان سے غلط لفظ کو استعمال کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استعمال کیے جانے والے الفاظ اور انداز بیان میں بہت احتیاط کی حاجت ہے۔ الفاظ کے چناؤ سے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ فرمایا کہ اے لوگو، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ آیت میں بیان کردہ حکم کا ایک معنی یہ ہے کہ اے لوگو،
میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے، کیونکہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکاریں اس پر جواب دینا اور عمل کرنا واجب اور ادب سے حاضر ہونا لازم ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر نہ پکارو، بلکہ تعظیم، تکریم، توقیر، نرم آواز کے ساتھ اور عاجزی و انکساری سے انہیں اس طرح کے الفاظ کے ساتھ پکارو: یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یا خاتم النبیین، یا رسول رب العالمین۔ ان الفاظ کے ساتھ پکارو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں اور وصال ظاہری کے بعد بھی انہیں ایسے الفاظ کے ساتھ ندا کرنا جائز نہیں جن میں ادب و تعظیم نہ ہو۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنے کی اجازت نہیں، لہٰذا اگر کسی نعت وغیرہ میں اس طرح لکھا ہوا ملے تو اسے تبدیل کر دینا چاہیے، یعنی اسی کے اندر ہی ادب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری حیات کے اندر بھی جب صحابہ کرام پکارتے تھے تو یا محمد کہہ کر نہیں بلکہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ تو اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر ظاہری اعتبار سے موجود نہیں ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، تو ان کو ابھی بھی ہم یا محمد کہہ کر نہیں پکار سکتے بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پکارا جائے۔ اور انداز بیان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال نہ برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے بارگاہ رسالت میں الفاظ کے چناؤ پر قرآن و حدیث میں بہت خوبصورت مثالیں بھی موجود ہیں۔ قرآن پاک کی ایک مثال تو مذکورہ بالا آیت کریمہ ہے جس میں لفظ راعنا کی بجائے انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا۔ مزید مثالیں دیکھنی ہوں تو سورہ قلم کی ابتدائی 16 آیات، سورۃ والضحیٰ، سورہ کوثر کا بطور خاص مطالعہ کر لیں، جبکہ احادیث سے سر دست 2 مثالیں درج ذیل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے چچا، آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میری عمر زیادہ ہے، بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ کیا بات ہے، کتنا زیادہ ادب ہے کہ یا رسول اللہ، پیدا میں پہلے ہوا ہوں لیکن بڑے آپ ہی ہیں۔ کتنا پیارا انداز ہے الفاظ کے چناؤ کا کہ بارگاہ رسالت کے اندر الفاظ بھی ایسے استعمال کرنے چاہیے کہ جن کے اندر ادب ہو، جن کے اندر بے ادبی کا ذرا سا بھی کوئی ایسا لفظ موجود نہ ہو کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر کمی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے الفاظ کے چناؤ میں ایسا حسن ادب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایک دوسرے کے سامنے بھی ملحوظ رکھتے تھے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مجھ سے بڑے ہیں، بس میری ولادت ان سے پہلے ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا کمال کا انداز بیان ہے، حضور کی بارگاہ کا کتنا بڑا ادب ہے کہ بڑے تو حضور ہی ہیں لیکن میری ولادت پہلے ہوئی ہے۔ اسی طرح کا سوال اور جواب حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ مسلم شریف کے اندر بات موجود ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بیان کی، حیا خیر یعنی بہتری ہی لاتی ہے۔ یہ حدیث سن کر حضرت بشیر بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حکمت کی کتاب میں لکھا ہے
کہ حیا ہی سے وقار اور سکینہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں حیا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں اور آپ مجھے اپنی کتاب کی باتیں سنا رہے ہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد کوئی شے اس وقت ایسے ذکر نہ کی جائے جس سے برابری کا شائبہ ہو۔ اس حدیث پاک کے اندر بھی صحابہ کرام نے حضور کا ادب سکھایا ہے۔ جب حضور کا فرمان موجود ہے، حضور کی احادیث موجود ہیں، تو اس وقت دنیا کی کوئی کتاب بھی حضور کے فرمان کے سامنے نہیں پیش کی جا سکتی کہ یہی ادب ہے، اور جو بندہ ایسا کرے گا تو یہ بے ادبی ہے۔ رائے نہ کہنے کی ضرورت اس وقت پڑتی تھی جب پہلی مرتبہ پوری طرح نہ سننے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات دہرانے کے لیے عرض کیا جاتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت ہمہ تن گوش ہو جاؤ، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے کہ دل و دماغ کی پوری توجہ کے ساتھ یہاں حاضری دی جائے اور نہایت غور سے کلام سنا جائے، تاکہ نہ کوئی لفظ سننے سے محروم رہے اور نہ دہرانے کی درخواست کرنی پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کی عمومی حالت و کیفیت ایسی ہی تھی کہ نہایت توجہ سے کلام مبارک سماعت فرماتے، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اس طرح ساکن بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے حضور کے صحابہ کی، اور کیا شان ہے صحابہ کے ادب کی کہ آپ حضور کی بارگاہ کے اندر، حضور کی مجلس کے اندر، حضور کی محفل کے اندر اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ اس طرح معلوم ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہم کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح ساکن، اس طرح ٹھہرے ہوتے تھے کہ ذرا برابر بھی حضور کی بارگاہ کے اندر بے ادبی نہ ہو۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار میں اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس تشریف لاتے اور وہ بیٹھے ہوتے، ان میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہوتے، تو ان میں سے سوائے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ کوئی اپنی نگاہ آپ کی طرف نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور مسکراتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو دیکھتے اور تبسم فرماتے تھے۔ کیا بات ہے صحابہ کرام کی! یہاں بھی صحابہ کی شان معلوم ہوتی ہے کہ کتنا ادب کیا کرتے تھے حضور کا، کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو حضور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ اور کیا شان ہے ابو بکر و عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ آپ حضور کی طرف دیکھتے تھے اور حضور آپ کی طرف دیکھتے تھے، اور حضور آپ پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں صحابہ کس طرح جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بڑا ہے کہ حضور ان کو اپنے خصوصی نوازشوں سے، خصوصی مسکراہٹوں سے، خصوصی تبسمات سے نوازا کرتے تھے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی وہ یہودی جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، یا ان کے علاوہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر کے کافر ہو جائے، ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حالات زمانہ پر نظر رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ موجودہ دور میں بھی ایسے بدظن، شریر اور فتنہ پرور لوگ موجود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ کر کے مسلمانوں کے دل چھلنی کرتے، شر انگیزی و فتنہ پردازی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت و تعظیم کی حفاظت کے لیے بہت واضح احکام اور اس کے خلاف ہر راستے کو بڑی مضبوطی سے بند کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی نصوص اور امت مسلمہ کے اجماع و اتفاق کی روشنی میں علماء امت اور حکماء شریعت نے توہین رسالت کا قانون یوں بیان فرمایا ہے کہ جو شخص معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے، عیب لگائے یا آپ کی شان کو کم کرے
اور حقیر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرے یا اس طور پر کوئی لفظ کرے یا مذمت کے طور پر آپ کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو آپ کی شان عالی کے لائق نہ ہو، تو حکومت اسلامیہ پر ایسے شخص کو قتل کرنا واجب ہے۔ چنانچہ شفا شریف میں اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے والا اور آپ میں نقص نکالنے والا کافر ہے، اور اس پر اللہ کے عذاب کی وعید جاری ہوگی۔ نیز تمام ائمہ امت کے نزدیک اس کا حکم یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے، اور جو کوئی بھی اس کے کفر یا عذاب میں شک کرے تو وہ خود کافر ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، حاصل کلام یہ ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے والے کے کفر اور اس کا قتل مباح ہونے کے متعلق کوئی بھی شک و شبہ نہیں۔ یہی مذہب ائمہ اربعہ سے منقول ہے۔ جمع الجوامع میں علامہ سیوطی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بھی نبی کو گالی دی تو اسے قتل کر دو۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر لوگوں کو معافی عطا فرمائی، مگر ابن خطل کی وہ دو لونڈیاں کہ جو معاذ اللہ اشعار کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذمت و توہین کیا کرتی تھی، انہیں قتل کرنے کا حکم خود ارشاد فرمایا۔ چنانچہ شفا شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ابن خطل اور اس کی دو کنیزوں کو، جو کہ شیروں کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتی تھی، انہیں قتل کر دینے کا حکم دیا۔ یعنی اس دن سب کو اللہ کے نبی نے امن دیا، کوئی جو گھروں کے اندر تھا، گھروں سے باہر تھا، تو فتح مکہ کے موقع پر حضور نے معاف فرمایا، لیکن جو گستاخ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ گستاخ رسول ابن حطل جو کہ قتل ہونے سے بچنے کی خاطر مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر کعبہ شریف کے پردوں میں چھپ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ اسے وہیں پر مار دو۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، جب فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر خود تھا۔ جس وقت آپ نے اسے اتارا تو ایک شخص نے آپ کو مطلع کیا کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں میں سے چپٹا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو۔ مامون رشید نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے گستاخ رسول کی سزا سے متعلق سوال پوچھا تو آپ نے جلال میں آخر اشارہ فرمایا، اے امیر المؤمنین، جس امت کے نبی کو گالی دے دی جائے تو اس امت کو جینے کا کیا حق ہے؟ یعنی کتنی بڑی بات امام مالک نے کی کہ ایسی امت کو مر جانا چاہیے کہ جس کے نبی کی عزت و ناموس و رسالت، عزت و ناموس ہی محفوظ نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جان کو قربان کر دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں ادنا سے بھی گستاخی کو نہ برداشت کریں، نہ ہم ہونے دیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں درس دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عزت اور شان ہے یہ بلند و بالا ہے، اور حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض عین ہے۔